مسیح میں سب بہن بھائیوں کو سلام. میں ایونجلسٹ ایلون آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے میسیج کے ساتھ. آج کا جو ہمارا میسیج ہے وہ یہ ہے کہ غریب لازر کی روح کہاں تھی. جاننے کے لیے ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 16 باب اس کی 22 آیت سے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا. اس نے عالم روا کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کہ لازر کو بھیج کر اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں. ابراہیم نے کہا، بیٹا، یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے. اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گہرا واقعہ ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہے نہ جا سکے اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے. خداوند کے پاک کلام پڑھے، سنے، سمجھے اور عمل کیے جانے پر خداوند کا شکر ہو، خداوند کی برکت ہو. جب ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں نا تو غریب لازر اور جو دولت مند آدمی تھا یہ دونوں مر جاتے ہیں. جب یہ مر جاتے ہیں تو انہیں دفنایا جاتا ہے. اس کے بعد جب دولت مند آدمی کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو عالم روا میں پاتا ہے، اور جب وہ دوسرے مقام پہ دیکھتا ہے تو غریب لازر کو باپ ابراہیم کے ساتھ پاتا ہے. در حقیقت لازر کے لیے یہ کہا گیا کہ اسے باپ ابراہیم کی گود میں بٹھایا گیا، اور ادھر کسی خاص جگہ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے تسلی کا حوالہ دیا گیا، یعنی کہ جب اسے باپ ابراہیم کی گود میں بٹھایا گیا تو اس نے تسلی پائی. اب ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا. جب ہم خداوند کے پاک کلام میں سے اس حوالے کو پڑھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک بڑا گہرا واقعہ تھا، اور جس سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ زیادہ فاصلہ نہیں تھا، یہ اتنا فاصلہ نہیں تھا جیسے آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. تو اگر اتنا یہ فاصلہ ہوتا تو پھر جو دولت مند آدمی تھا وہ غریب لازر کو نہ دیکھ سکتا، نہ ہی یہ باپ ابراہیم کے ساتھ باتیں کر سکتے. تو اس سے ہمیں یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جس مقام پہ تھا غریب لازر اور باپ ابراہیم، یہ جگہ آسمان پہ نہیں تھی بلکہ زمین کے نیچے ایک خاص مقام تھا. اور یہ وہی خاص مقام تھا جس کے بارے میں یسوع مسیح نے جو ڈاکو صلیب پہ لٹکایا گیا تھا تو اس نے توبہ کی، تو اسے یسوع مسیح نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو یہ خاص مقام کیا تھا؟ یہ خاص مقام فردوس تھا. یہ وہی مقام تھا جہاں پہ یسوع مسیح گئے، جہاں پہ غریب لازر تھا، اور جہاں پہ توبہ کرنے والا صلیب پہ توبہ کرنے والا ڈاکو تھا، اور جہاں پہ سیمول نبی تھا. تو جب ہم پہلا سیمول اس کی 28 باپ اور اس کی 13 سے 15 آیت پڑھتے ہیں نا، تو جب خداوند نے سیمول کی روح کو اجازت دی کہ وہ اوپر جا کے ساؤل کے ساتھ نبوتی طور پہ باتیں کرے، تو ادھر لکھا ہوا ہے کہ جو جادوگرنی تھی نا، اس نے کہا کہ میں نیچے سے اوپر کی طرف ایک دیوتا کو آتے دیکھتی ہوں. پھر 15 آیت میں سیمول نبی کہتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں بے چین، اے ساؤل تو نے مجھے کیوں بے چین کیا کہ مجھے اوپر آنا پڑا. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جتنے بھی پرانے عہد نامے میں ایماندار تھے تو جب وہ مرتے تھے تو ان کی روح فردوس میں جاتی تھی. اور فردوس کہاں پہ تھی؟ فردوس پہلے نیچے تھی، لیکن اب فردوس خالی ہو چکی ہے. جب یسوع مسیح نے اپنی جان دی ہماری خاطر، ہمارے گناہوں کے لیے اس نے اپنی جان دی، تو اس نے جا کے نیچے ان ایمانداروں روحوں میں منادی کی. اور وہ افسیوں کا خط جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کے 4 باب میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ادھر لکھا ہوا ہے وہ تمام قیدی روحوں کو، ایماندار روحوں کو اپنے ساتھ اوپر لے گیا. اب جو مرتا ہے، جو ایماندار مرتا ہے تو اس کی روح نیچے فردوس میں نہیں جاتی، کیونکہ فردوس تو اوپر لے گیا یسوع مسیح. اب جو ایماندار مرتا ہے تو وہ ڈائریکٹ یسوع مسیح کے پاس جاتا ہے اور اس کے پاس ہوتا ہے، کیونکہ فردوس اوپر چلی گیا. اور جو گناہ گار ہے وہ اس کی روح آج بھی وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ دولت مند آدمی کی تھی. تو یہ میسیج بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے کسی نے سوال کیا تھا کہ جون سا ڈاکو ہے
جو ڈاکو تھا جسے یسوع مسیح نے کہا تھا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو یسوع مسیح تو زمین کے نیچے گئے، تو اس نے اسے کیوں کہا تھا کہ تو فردوس میں فردوس میں ہوگا؟ تو فردوس پہلے نیچے تھی، تو یہ اس نے یسوع مسیح نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو وہ یسوع مسیح کے ساتھ فردوس میں 3 دن اور 3 رات رہا، لیکن اس کے بعد جب یسوع مسیح آسمان پہ گئے تو وہ تمام فردوس کو یعنی کہ ایمانداروں کو اپنے ساتھ اوپر لے گئے۔ تو یہ اس سوال کا جواب بھی تھا، اور آپ کو بھی میں نے کہا کہ جتنے لوگ اس بات کو نہیں جانتے ان کے ساتھ میں شیئر کروں تاکہ وہ اس میسیج کے وسیلے سے برکت پائیں، اور اگر میسیج اچھا لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ کیا کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ اور اگلے میسیج میں آپ کو بتاؤں گا کیا آج مردہ روحوں کو کوئی بھی بابا پیر فقیر اس طرح بلا سکتا ہے جیسے اس جادوگرنی نے سیمول کی روح کو بلا لیا تھا؟ تو جاننے کے لیے اگلا میسیج ضرور سننا۔ خداوند آپ کو اس میسیج کے وسیلے سے برکت دے اور اپنے جلال میں بڑھاتا جائے، آمین۔